السلام علیکم ناظرین. اپنی پچھلی ویڈیو میں نے اس بارے میں ذکر کیا تھا کہ ہم سارے ریپ کلچر کو کہیں نہ کہیں پروموٹ کر رہے ہیں. ہم سارے کلیبریٹرز ہیں اس غلیظ قسم کے جرم میں. اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنا ہے. اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک نہیں دیکھیں گے اور سٹارٹ میں ہی مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں گے تو اس میں غلطی آپ کی ہوگی، میری نہیں. تو ناظرین، ایک سیریز میں ریپ کے کیسز سامنے آئے ہیں پچھلے دنوں میں. یہ ریپ کے کیسز کیوں سامنے آئے؟ ہم سارے اس بارے میں تو بات کر رہے ہیں کہ ان ریپس کی پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. ہم سارے اس بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ ان سارے ریپس کی کاسٹریشن ہو جانی چاہیے، ان لوگوں کو نامرد کر دینا چاہیے. مگر کیا ہم لوگ اپنی سوسائٹی کی غلطیوں کے اوپر نظر ڈال رہے ہیں؟ نہیں. اب جناب CCPO صاحب کا ایک بیان آیا کہ رات کو اتنی لیٹ یہ خاتون اپنے 3 بچوں کو لے کے ٹریول کیوں کر رہی تھی. انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے یہ بات اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ میں وکٹم کو بلیم کر رہا تھا، میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائس دینا چاہتا تھا کہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو بچاؤ. ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ عورتیں ایسے کھلے عام گھومیں. شرم آنی چاہیے ایسے انسان کو جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اس شہر کی رکھوالی کرے. آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ ہماری رکھوالی کریں، بجائے اس کے کہ بیوی زکا صاحب نے یہ بات بولی تھی. میرا نہیں خیال کہ وہ برا مانیں گے اگر میں انہیں کوٹ کروں گا، انہیں ویسے ہی اٹینشن بہت زیادہ پسند ہے. تو بیوی زکا صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ دادی بننے کی ہماری ضرورت نہیں ہے، ڈو یور گاڈ ڈیم جاب. کافی لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں 50% کہ CCPO صاحب نے بات غلط کیا کہی ہے. واقعی وہ اس ٹائم پہ کیوں نکل رہی تھی رات کو؟ کیا اس کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس ملک کے حالات کتنے خراب ہیں؟ کیوں رات کے اس ٹائم وہ ایک محرم کے بغیر، ایک مرد کے بغیر باہر نکل گئی؟ تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. فرض کر لیجئے جی، یہ خاتون جو ہے یہ ایک اورفن ہوتی، کوئی محرم ہے ہی نہیں. پھر یعنی کہ اگر ایک عورت کے ساتھ ایک مرد ہوگا تبھی اس کی پروٹیکشن ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. پولیس اپنے ہاتھ اوپر ایسے کر کے بیٹھی ہوگی کہ نہیں جناب ہماری ذمہ داری تھوڑی نہ ہے. میری ایک اپنی فرینڈ ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی. شوہر نے گاڑی روکی اور وہ مٹھائی کی دکان میں مٹھائی لینے گئی. میری دوست مجھے بتاتی ہے کہ 15 منٹ کے لیے جتنی دیر میں وہ دکان میں تھا وہ اس خوف میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کہیں میرے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو جائے گا جو موٹر وے پہ پیش آیا. اس طرح کا خوف پھیلا ہوا ہے. 1 یا 2 کیسز ایسے سامنے آئے ہیں صرف جہاں پر لڑکیاں ریپ کرتے ہوئے پائی گئی. اور میں ذرا آپ لوگوں کو یہ ایڈوائس دوں گا کہ آپ ان لڑکوں سے جا کے ذرا پوچھیں جن کا ریپ کیا تھا لڑکیوں نے. ان کے الفاظ تھے کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، سائیکولوجیکلی ڈیمیجڈ ہو گئے تھے وہ کافی دنوں کے لیے. اب امیجن کیجئے کہ اس طرح کا ٹراما آپ لڑکیوں کو دیتے ہیں. ایک اور نعرہ ٹرینڈ کرنا شروع ہوا اس واقعے کے بعد، میرا جسم میری مرضی. میں یہ نعرہ اس لیے یہاں پر بول رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کا ایگو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ میں اس لیے یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹرینڈ چل رہا تھا. اس کے اوپر بھی کافی لوگ آ گئے اور انہوں نے بولا کہ نہیں، آپ لوگ یہ صرف اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ آپ لوگ ٹانگیں کھول کے سگریٹ پینا چاہتے ہیں. شرم کیجیے. اس ملک میں جہاں پر ایک لڑکی کو کسی بھی ٹائم پہ ریپ کر لیا جائے گا اور ساری پولیس فورس اپنے ہاتھ اس طرح سے اٹھا لے گی، وہ بولے گی ہم تو ذمہ دار ہیں ہی نہیں اس کے. جب یہ موٹر وے پہ جن خاتون کا ریپ ہوا تھا انہیں دیکھا تھا ڈولفن فورس کے اس آفیسر نے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے انہیں دیکھ کے. منٹو صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا. منٹو صاحب کو ان کے دور میں فحاش رائٹر کہا جاتا تھا، مگر آج ان کی ساری باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں. انہوں نے بولا تھا کہ ہم مرد جو ہیں اس معاشرے کے، ہم عورتوں کو گوشت کی بوٹیوں کی طرح دیکھتے ہیں، اور اس دکان کے باہر
मुंह खोल के राले निकालते हुए पाए जाते हैं। समर खान नामी एक साइकिलिस्ट हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई। वो साइकिल चला रही थी इस्लामाबाद में। एक भाई साहब आए गाड़ी में और उन्होंने गाड़ी उनके पास ला के आहिस्ता की, और आहिस्ता करने के बाद उन्हें पीछे से हाथ शाथ फेरे। अल्लाह माफ़ करे, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मगर समर खान ने इसी तरह से डिस्क्राइब किया था। तो उनको ग्रोप किया और उन्होंने उनका पीछा भी किया, मगर वो साइकिल पे थी, वो आदमी गाड़ी में था, नहीं पकड़ पाए। उन्होंने सिर्फ ये बात पूछी उन मर्दों से कि क्या यार बस इतने में आपको ऑर्गेज़म हो जाता है? आपकी माँ, आपकी बहन इस तरह से फिर रही हो, उसके साथ ऐसा हो, आप तब। और यार मुझे एक बात बताओ, ये हम लोग ये क्यों कहते हैं कि एक औरत का रेप हो गया तो उसकी इज्जत लुट गई? इज्जत तो उस बेगैरत इंसान की लुटी है जिसने इस तरह का घटिया काम किया है। जुनैद अकरम साहब ने अपनी वीडियो में ये बात बहुत प्यारी कही थी कि ये औरत की इज्जत उसकी शलवार में रखी किसने? मेरे लिए वो औरत भी उतनी ही काबिल एहतराम है, अल्लाह माफ़ करे, जिसके साथ इस तरह का ये वाक़या पेश आया कि उसका रेप हुआ। हम सारे कोलैबोरेटर्स कैसे हैं? अगर ये सारे रीज़न्स जो मैंने दिए हैं ये आप लोगों के लिए कम हैं, अगर आपको लगता है कि इन सारे रीज़न से जो रेपिस्ट बैठा है उसके जहन में उसकी हौसला अफजाई नहीं होती कि यार मैं कुछ करूँगा और लोग तो विक्टिम को ब्लेम करेंगे, तो एक और रीज़न है। हमारे सामने आए दिन ये केसेस सामने आते हैं कि किसी खातून की न्यूड्स लीक हो जाती हैं, नेकेड पिक्चर्स लीक हो जाते हैं। हम सारे वो आपस में शेयर करते हैं और हम सारे कह के लगा के हंसते हैं। जनाब, मैं इस बात को डिफेंड नहीं करता कि वो औरतें इस तरह से अपनी बॉडी की तस्वीरें ले क्यों रही हैं, मगर हम लोगों को क्या हक पहुंचता है कि हम लोग उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करें? हम लोग उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, हम लोग उनके हैक करके ये सारी तस्वीरें निकाल लेते हैं और बाद में उन्हीं को बदनाम करते हैं। इस सब की वजह से ये रेप कल्चर प्रमोट होता है, इस सब की वजह से चाइल्ड अब्यूज़ का कल्चर प्रमोट होता है। और यार सड़क पे जाते हुए बाइक वालों को ना आप लोगों ने अब गौर करना है रोज़, और आपने देखना है कि एक लड़की अगर रास्ते से गुजर रही हो ना तो सवाब का काम समझा जाता है एक लड़की को 2 या 3 दफ़ा पीछे मुड़ के देखना। मतलब एक लड़की को उसके घर तक पहुंचा के आएंगे उसके भाई। हमें अपनी सोसाइटी की ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। इट्स हाई टाइम नाउ। अब ये नॉर्मेलिटी नहीं रहनी चाहिए कि खातून को आप हरास करेंगे एंड यूल जस्ट गेट अवे विद इट। अगर अब भी इन सारे रीज़न्स के बाद भी आप लोगों को ये लगता है ना कि हम सारे इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस नहीं, तो सोच आपकी।